یہ دونوں گروپ ہی سخت ذہنی اذیت میں، مشکلات میں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں کہ دونوں گروپ اپنے گھروں سے غائب ہیں۔ کس حالات اس دشمنی انہیں کس سطح پہ لے آئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی نہیں رہ سکتے۔ امیر بلاش ٹیپو کی فیملی ہے، وہ بھی ظاہر ہے کبھی وہ صدمات سے، امیر بلاش ٹیپو کے صدمات سے نہیں نکلے تھے کہ ایک بچے پہ جو امیر فتح تھا اس پہ قتل کا مقدمہ ہو جاتا ہے۔ امیر موصف پہلے ملک سے باہر چلا گیا تھا، اب اس قتل میں امیر موصف کا نام بھی سامنے آ گیا، تو ان کی فیملی کے لیے جہاں ایک دکھ، تکلیف اور صدمات تھے، اب یہ ایک نئی ٹینشن شروع ہو گئی ہے۔ سیم اسی طرح آپ دوسرے گروپ کو بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی اپنے گھروں میں نہیں ہیں، زندہ رہا تو ضرور پولیس اسے گرفتار کرے گی، کیونکہ پولیس کی پہنچ سے کوئی دور نہیں ہوتا۔ آپ کو ڈر ہے کہ عارف کو بھی شاید وہ مار دے؟ میں ایسی بات نہیں کی، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی اتنا آسان کام نہیں ہے امیر موصف کو گرفتار کرنا۔ اب دونوں گروپوں کے سربراہان باہر کے ملک میں ٹکے رہیں گے، اور ویسے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو گرفتار کریں، پولیس بھی کہے گی یہ دوڑے ہی رہیں تاکہ شہر میں ایک امن و امان کی صورتحال رہے جس طرف یہ دشمنی کے معاملات جا رہے ہیں۔ کیا سی آئی اے پولیس کے لیے اتنا مشکل ہے؟ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، تیفی بٹ جو ہیں ان پر بھی کافی ایف آئی آر درج ہیں، قتل کی ایف آئی آر ہیں، اس کے علاوہ گوگی بٹ، کیسر بٹ، بلاج، ان سب پر تھی، لیکن کوئی بھی عمل درآمد نظر نہیں آیا، کچھ بھی عملی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ پولیس جو ہے اپنی کارکردگی دکھائے گی اس کیس پر؟ دیکھیں، جو ان لوگوں پہ پہلی ایف آئی آرز ہیں، چاہے وہ امیر بلاج پر تھیں یا وہ کیسر بٹ پر تھیں، تیفی بٹ پہ تھیں یا گوگی بٹ پر تھیں، وہ تقریباً یہ سارے اپنے اپنے مقدمات میں کلیئر ہو چکے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ پولیس نے کچھ نہیں کیا، وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت زیر تفتیش مقدمات یہ دو ہی ہیں، ایک امیر بلاج ٹیپو قتل کیس ہے اور ایک جاوید بٹ قتل کیس ہے۔ اب دیکھنا پولیس نے اس کو ہے، اور جہاں تک رہی پولیس کی پرفارمنس کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایفرٹ کی تھی انہوں نے امیر بلاج ٹیپو قتل کیس میں بھی، اور ملزمان تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد کیونکہ وہ بھی ایک بلائنڈ مردر تھا، جس نے مارا تھا وہ مر گیا تھا، اور یہ سمجھ نہیں تب آ رہی تھی کہ کس نے ماروایا ہے، کون لوگ تھے، لیکن پولیس نے ایفرٹ کر کے تمام سہولت کاروں کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ پھر اپنی تفتیش میں یہ ڈکلیئر کی چیز کہ مرکزی ملزم تیفی بٹ ہے۔ اسی طرح جاوید بٹ کا جو قتل تھا وہ بھی بلائنڈ تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون شوٹر ہے، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، لیکن پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے شوٹرز کو نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے، اور اس میں خاصی پیش رفت کی کہ جس کے پاس وہ اسی رزلٹ تک پہنچ گئے کہ یہ قتل کیوں ہوا، کس نے کرایا، اور وہی بات نکلی کہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ تو پولیس اپنی ایفرٹ کر رہی ہے، ابھی اس میں مزید پیش رفت تب ہوگی کہ جب وہ جو مین کردار ہے عارف، جس نے امیر موصف کی ایک ڈیل کرائی شوٹرز کے ساتھ، تو جب تک وہ کردار نہیں پکڑا جاتا اس میں مزید پیش رفت اور مزید چیزیں سامنے نہیں آئیں گی۔ اب عارف گرفتار ہو جاتا ہے تو مزید انکشافات وہ بھی کرے گا کہ کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، جو بھی ہوگا وہ عارف بتائے گا۔ عارف کے بارے میں آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ عارف کے حوالے سے وہ گرفتار ہو جائے گا، پکڑا جائے گا؟ پولیس کی کیا اس حوالے سے کارکردگی جاری ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، اگر عارف زندہ رہا تو ضرور پولیس اسے گرفتار کرے گی، کیونکہ پولیس کی پہنچ سے کوئی دور نہیں ہوتا۔ آپ کو ڈر ہے کہ عارف کو بھی شاید وہ مار دے؟ میں ایسی بات نہیں کی، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ انسان زندہ رہے نا تو پولیس کی پہنچ سے دور نہیں ہوتا، پولیس اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور مزید لاسٹ پہ کیا کہنا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے؟ بس دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اس خونی دشمنی کا خاتمہ ہو، صلح کی طرف بات جائے اور شہر میں امن قائم ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ لاہور شہر میں یہ جو سنسنی پھیلی ہوئی ہے، امن و امان خراب ہوا ہے، یہ دوبارہ سے بحال ہوگا؟ اور اس میں کون اہم کردار جو ہے ادا کرے گا لاہور شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے؟ انشاءاللہ تعالی لاہور شہر میں امن ہی رہے گا، اور اس امن کو نظر نہیں لگے گی۔ اب اس وقت پولیس کا ڈنگ بہت تیز ہے، ڈانگیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور کوئی اگر یہ کوشش کرے کہ امن و امان کو مزید خراب کرے گا تو وہ پولیس ان کے ساتھ آہنی حالتوں سے نپٹے گی، اور اس سلسلے میں بڑے اسٹرکٹ احکامات جو ہیں پولیس حکام کی طرف سے مل گئے ہوئے ہیں۔ ساری ٹیمیں ایکٹیو ہیں، اس لیے یہ سوچ اب لوگ چھوڑ دیں کہ یہاں پہ کوئی خون خرابہ زیادہ ہوگا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ پولیس سر کچل دے گی ایسے سارے گروپوں کے۔ امیر بلاج کی اگر فیملی کی طرف دیکھا جائے، ان کے بڑے جو ہے امیر بلاج کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ تھی، وہ اب جو ہے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد امیر موصف تھے، اب امیر موصف بھی ہے، اس کا بھی نام گرفتاری میں آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس خاندان کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ آگے کہاں تک یہ چلے گا؟ دیکھیں، پیروی کرے گا اس کیس کی؟ اوورآل اگر آپ دیکھیں نا تو اس وقت یہ دونوں سے دور نہیں ہوتا، پولیس اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور مزید لاسٹ پہ کیا کہنا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے؟ بس دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اس خونی دشمنی کا خاتمہ ہو، صلح کی طرف بات جائے اور شہر میں امن قائم ہو۔
آپ کو لگتا ہے کہ لاہور شہر میں یہ جو سنسنی پھیلی ہوئی ہے, امن و امان خراب ہوا ہے, یہ دوبارہ سے بحال ہوگا, اور اس میں کون اہم کردار جو ہے ادا کرے گا لاہور شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ لاہور شہر میں امن ہی رہے گا اور اس امن کو نظر نہیں لگے گی. اب اس وقت پولیس کا ڈنگ بہت تیز ہے, ڈانگیں اٹھائی ہوئی ہیں, اور کوئی اگر یہ کوشش کرے کہ امن و امان کو مزید خراب کرے گا تو وہ پولیس ان کے ساتھ آہنی حالتوں سے نپٹے گی, اور اس سلسلے میں بڑے اسٹرکٹ احکامات جو ہیں پولیس حکام کی طرف سے مل گئے ہوئے ہیں. ساری ٹیمیں ایکٹیو ہیں, اس لیے یہ سوچ اب لوگ چھوڑ دیں کہ یہاں پہ کوئی خون خرابہ زیادہ ہوگا, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. پولیس سر کچل دے گی ایسے سارے گروپوں کے. امیر بلاج کی اگر فیملی کی طرف دیکھا جائے, ان کے بڑے جو ہے امیر بلاج کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ تھی, وہ اب جو ہے قتل ہو گئے. اس کے بعد امیر موصف تھے, اب امیر موصف بھی ہے, اس کا بھی نام گرفتاری میں آ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس خاندان کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی, آگے کہاں تک یہ چلے گا؟ دیکھیں پیروی کرے گا اس کیس کی؟ اوور آل اگر آپ دیکھیں نا تو اس وقت یہ دونوں گروپ بھی سخت ذہنی اذیت میں, مشکلات میں اور پریشانیوں کا شکار ہیں. اس کی وجہ دیکھیں کہ دونوں گروپ اپنے گھروں سے غائب ہیں. کس حالات اس دشمنی انہیں کس سطح پہ لے آئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی نہیں رہ سکتے. امیر بلاج ٹپو کی فیملی ہے, وہ بھی ظاہر ہے کبھی وہ صدمات سے, امیر بلاج ٹپو کے صدمات سے نہیں نکلے تھے کہ ایک بچے پہ جو امیر فتح تھا اس پہ قتل کا مقدمہ ہو جاتا ہے. امیر موصف پہلے ملک سے باہر چلا گیا تھا, اب اس قتل میں امیر موصف کا نام بھی سامنے آ گیا. تو ان کی فیملی کے لیے جہاں ایک دکھ تکلیف اور صدمات تھے, اب یہ ایک نئی ٹینشن شروع ہو گئی ہے. سیم اسی طرح آپ دوسرے گروپ کو بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی اپنے گھروں میں نہیں ہیں, ان لوگوں کے بھی ڈیرے غیر بات ہیں. تیفی بٹ ملک سے باہر ہے, گوگی بٹ ملک میں ہوتے ہوئے روپوش ہیں, اور جوید بٹ کے قتل کے بعد جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ سب لوگ بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ کر لیا. ان کی موومنٹ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر جوید بٹ پر حملہ ہو سکتا ہے تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال دونوں گروپوں کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, دونوں کے لیے مشکلات ہیں, دونوں کے لیے صدمات ہیں, اور اب دونوں کے لیے ہی آنے والا دور جو ہے وہ مزید پریشان کون ہو سکتا ہے. اس لیے تو ہم بات کرتے ہیں امن کی, کہ امن ہونا چاہیے اور یہ صلح ہونی چاہیے تاکہ مزید اس میں کوئی خون خرابہ نہ ہو, اور دونوں جو گروپ ہیں وہ ٹینشنوں سے آزاد ہو کے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں. صحیح, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, آپ نے سینئر کرائم رپورٹر خورا پاشا صاحب کی باتیں سنی, اور اس کیس کے حوالے سے بٹ کے قتل کے بعد جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ سب لوگ بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ کر لیا. ان کی موومنٹ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر جوید بٹ پر حملہ ہو سکتا ہے تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال دونوں گروپوں کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, دونوں کے لیے مشکلات ہیں, دونوں کے لیے صدمات ہیں, اور اب دونوں کے لیے ہی آنے والا دور جو ہے وہ مزید پریشان کون ہو سکتا ہے. اس لیے تو ہم بات کرتے ہیں امن کی, کہ امن ہونا چاہیے اور یہ صلح ہونی چاہیے تاکہ مزید اس میں کوئی خون خرابہ نہ ہو, اور دونوں جو گروپ ہیں وہ ٹینشنوں سے آزاد ہو کے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں. صحیح, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, آپ نے سینئر کرائم رپورٹر خورا پاشا صاحب کی باتیں سنی, اور اس کیس کے حوالے سے ان کے پاس جو بھی اپڈیٹ تھی انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ کو کیا لگتا ہے ان کی باتوں میں کتنی صداقت تھی, اور آگے کیا واقعی لاہور شہر میں امن قائم ہو پائے گا یا نہیں, اور ان دو جو گروپوں میں یہ جھڑپیں چلی ہوئی ہیں ان میں کتنی صلح کی گنجائش باقی ہے, کیا صلح ہو جائے گی کہ نہیں, ہمیں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے, اللہ نے کے بعد.